بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ اسلام میں حضرت خالد بن ولید کی قسط نمبر 127 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور دوستوں، کل ہم بات کرتے ہیں 4 شتر سواروں کی۔ 4 شتر سوار اونٹوں سے اس طرح اترے کہ اوپر سے ایک کے گھوڑ سوار پر جھپٹے، ان کے ہاتھوں میں خنجر تھے جو گھڑ سواروں کے جسموں میں اتر گئے۔ انہیں گھوڑوں سے گرا کر ختم کر دیا گیا۔ 4 مجاہدین چاروں گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور دشمن کی خیمہ گاہ تک چلے گئے۔ ایک سنتری انہیں اپنی سوار گشت سمجھ کر ان کے قریب آیا۔ اندھیرے میں 2 گھڑ سوار اترے اور اس سنتری کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیند سلا دیا۔ انہوں نے کئی اور سنتریوں کو خاموشی سے ختم کیا اور واپس آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ جو اونٹوں پر گئے تھے 4 گھوڑے بھی ساتھ لے آئے تھے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو بتایا کہ راستہ صاف ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے سرگوشیوں میں قاصدوں کو دوسرے سلاروں کی طرف اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیا کہ حلہ بول دو۔ اس وقت تک گھوڑوں کے منہ بندے ہوئے تھے، وہ ہنہنا نہیں سکتے تھے۔ گھوڑوں نے سلاروں کے کہنے پر گھوڑوں کے منہ کھول دیے۔ سلاروں کے کہنے پر سواروں نے گھوڑوں کے منہ کھول دیے۔ ان کے ہدف دور نہیں تھے۔ کچھ دور تک گھوڑے پیادوں کی رفتار کے ساتھ آہستہ آہستہ چلائے گئے، پھر رفتار تیز کر دی گئی اور پیادوں کو دوڑنا پڑا۔ بستیوں کے قریب جا کر مشلیں جلائی گئی۔ مشلیں بستیوں کے نزدیک جلا لگی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دستوں کو اتنی تیزی سے آگے نہ بڑھایا، انہوں نے شب خون کی ترتیب میں پھیلا دیا تھا۔ یہ ایسی پیش قدمی تھی جس میں کوئی نعرہ نہ لگایا گیا، نہ کسی کو للکارا گیا۔ نومبر 633 کے دوسرے اور رمضان المبارک کے 12 ہجری کے پہلے ہفتے کی وہ رات بہت سرد تھی۔ بنی تغلب کی بستیوں میں اور فارس کی فوج کی خیمہ گاہ میں جو وسیع اور عریض تھی، لوگ گرم بستر میں دبکے ہوئے تھے۔ کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ کون کیا خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ کہا جا سکتا تھا کہ ہر ایک کے ذہن کے اوپر مسلمانوں کی فوج اور اس کی دہشت سوار ہو گئی تھی۔ لوگ اس فوج کی باتیں کرتے ہوئے سوئے تھے۔ اچانک بستی کے گھروں کے دروازے ٹوٹنے لگے، گلی میں گھوڑے دوڑنے لگے۔ مجاہدین نے مکانوں سے چارپائیاں اور لکڑیاں باہر لا کر جگہ جگہ ان کے ڈھیر لگائے اور آگ لگا دی تاکہ بستیاں روشن ہو جائیں۔ عورتوں اور بچوں کی چیخوں پکار نے سرد رات کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ باہر آ کر ایک طرف کھڑی ہو جائیں۔ یہ مجاہدین کے للکار تھی جو بار بار سنائی دیتی تھی۔ بنی تغلب کے آدمی کٹ رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کا حکم تھا کہ بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کے سوا کسی آدمی کو زندہ نہ چھوڑ رہنے دیا جائے۔ ان لوگوں کے وہ لشکر بچا سکتا تھا جو تھوڑی ہی دور خیمہ گاہ میں پڑا تھا۔ بستیوں کا ولولہ لشکر تک پہنچا، لیکن وہاں نیند اور سردی نے سب کو بے ہوش سا کر رکھا تھا۔ لشکر کو جگانے کے لیے کوئی سنتری زندہ نہ تھا۔ آخر خیمہ گاہ میں کچھ لوگ بیدار ہو گئے۔ انہیں ارد گرد کی بستیوں میں روشنی نظر آئی جیسے آگ لگی ہوئی۔ شور بھی سنائی دیا۔ وہ ابھی سمجھنے بھی نہ پائے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ویسی ہڑ بونگ خیمہ گاہ کے ایک گوشے میں برپا ہو گئی جو اندھے کی مانند بڑھتی اور پھیلتی گئی۔ کچھ خیموں کی آگ لگ گئی۔ حضرت خالد بن ولید کے دستوں نے آتش پرستوں کی فوج کو کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ یہ فوج اب کٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دشمن کے بہت سے سپاہی خیموں میں دبک گئے تھے۔ ان خیموں کی رسیاں مسلمانوں نے کاٹ دیں۔ خیمے سپاہیوں کے لیے جال اور پھندے بن گئے۔ مسلمانوں نے انہی رسیوں سے ختم کر دیا۔ مسلمانوں کے نعرے، ان کی للکار بڑی دہشتناک تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اتنے وسیع پیمانے پر شب خون مارنے کا دوسرا تجربہ ہوا۔ اب انہوں نے یہ انتظام کر دیا تھا کہ کسی کو بھاگنے نہ دیا جائے۔ بستیوں اور خیمہ گاہ کے ارد گرد مسنہ بن حارثہ کے گھوڑ سوار گھوم پھر رہے تھے۔ کوئی آدمی بھاگ کر جاتا نظر نہیں آ رہا تھا تو اس کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا جاتا اور برچھی یا تلوار سے اسے ختم کر دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی عورت بھاگتی نظر آتی تو اسے پکڑ کر اس جگہ پہنچا دیتے جہاں عورتوں اور بچوں جو اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی، بڑی تغلب کی بستیوں میں اور مدائن کی فوج کی خیمہ گاہ میں شور و گوگا اور ولولہ کم ہوتا جا رہا تھا۔
اور زخمیوں کی کربناک آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھی۔ مسلمانوں کو تباہ برباد کرنے کے لیے جو نکلے تھے ان کی لاشیں ٹھنڈی ہو رہی تھی اور ان کے زخمی پیاس سے مر رہے تھے، اور ان کی بیٹیاں مسلمانوں کے قبضے میں تھی۔ صبح طلوع ہوئی تو اجالے نے بڑا ہی بھیانک اور عبرتناک منظر پیش کیا۔ لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا، لاشیں خون سے نہائی ہوئی تھی۔ یہ فتح ایسی تھی کہ جیسے کسرا کے بازو کاٹ دیے گئے۔ خیمہ گاہ اور بستیاں موت کی بستیاں بن گئی تھیں۔ جن گھوڑوں پر ان کفار کو ناز تھا وہ گھوڑے وہیں بندھے ہوئے تھے جہاں گزشتہ شام انہیں بندھا گیا تھا۔ عورتیں الگ بیٹھی رو رہی تھیں، بچے بلبلا رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے حکم دیا کہ سب سے پہلے عورتوں اور بچوں کو کھانا دیا جائے۔ مجاہدین مال غنیمت لا کر ایک جگہ جمع کر رہے تھے۔ سلار ابو لیلہ کے پاس ایک بہت ہی حسین لڑکی کو بلایا گیا۔ اس نے درخواست کی تھی کہ اسے سلار اعلیٰ یا کسی سلار کے ساتھ بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ ایک سردار کی بیٹی ہے۔ اسے لانے والے سلار نے ابو لیلہ سے کہا، سلار کا نام ربی بن مجید بتاتی ہے، یہ اپنے باپ کی لاش کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ کیا نام ہے تیرا؟ ابو لیلہ نے لڑکی سے پوچھا۔ صابہ۔ لڑکی نے جواب دیا، صابہ بنت ربی مجید، میرے باپ کو لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ کیا تو یہی بات کہنے کے لیے ہمارے سلار اعلیٰ سے ملنا چاہتی ہے؟ سلار ابو لیلہ نے پوچھا، جنہیں لڑنے کا موقع ملا تھا، کیا تو نے ان کا انجام نہیں دیکھا؟ اب تو چاہتی کیا ہے؟ تم لوگ مجھے اجازت نہیں دو گے کہ میں لاشوں میں ایک آدمی کی لاش ڈھونڈوں۔ صاحبہ نے کہا، اس کا نام بلال بن عقا ہے۔ کیا جلی ہوئی لکڑیوں کے انبار میں کسی ایک خاص درختی لکڑی کو ڈھونڈ لے گی؟ ابو لیلہ نے پوچھا، تو اسے ڈھونڈ کے کیا کرے گی؟ زندہ ہے تو ہمارا قیدی ہوگا، مر گیا ہے تو تیرے کس کام کا؟ صاحبہ نے سلار اور ابو لیلہ کو وہ گفتگو سنائی جو اس کے اوپر اور بلال بن عقا کے درمیان ہوئی تھی، اور کہا کہ وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ زندہ ہے یا مارا گیا۔ مسلمان سلاروں نے چند عیسائیوں کے اس مقصد کے لیے زندہ پکڑ لیا تھا کہ ان کے اس علاقے اور علاقے کے لوگوں کے متعلق معلومات اور جنگی اہمیت کی معلومات لی جائے۔ ابو لیلہ کے حکم سے ایسے 2-3 آدمی کو بلا کر بلال بن عقا کے متعلق پوچھا۔ 2-3 روز پہلے تک ابو لیلہ نے پوچھا، وہ قبیلے کے سردار کا بیٹا ہے۔ عیسائی نے بتایا، وہ کسی حکم کا پابند نہیں، وہ حکم دینے والوں میں سے ہے۔ کیا وہ اپنے باپ کے خون کا انتقام لینے آیا؟ اس نے کئی بار کہا ہے کہ وہ ابن ولید سے اپنے باپ کے خون کا انتقام لے گا۔ دوسرے عیسائی نے جواب دیا، اب بتا لڑکی۔ ابو لیلہ نے صاحبہ سے پوچھا، میں تمہاری قیدی ہوں۔ صاحبہ نے کہا، میرے ساتھ لونڈیوں اور باندیوں جیسا سلوک کرو گے تو میں تمہیں نہیں روک سکوں گی۔ سنا مسلمانوں کے دلوں میں رحم ہوتا ہے، میری ایک التجا ہے، میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، کیا میری اس حیثیت کا خیال رکھا جائے گا؟ اسلام میں انسانوں کو درجوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا۔ ابو لیلہ نے کہا، ہم اس شخص کو بھی اپنا سردار مان لیا کرتے ہیں جس کے آباء و اجداد نے کبھی خواب میں بھی سرداری نہیں دیکھی تھی۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سرداری کی قائل ہے بھی یا نہیں۔ اس کا اخلاق بہت اونچا اور پاک ہے، اور اس کو اپنی ذات کا کوئی لالچ نہیں۔ پریشان نہ ہو لڑکی، تو خوبصورت ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ تجھے جو چاہے گا اپنا کھلونا بنا لے گا۔ کوئی ہمت والا تجھے خریدے گا اور تیرے ساتھ شادی کر لے گا۔ تمہاری قیدی ہو کر میری پسند اور ناپسند ختم ہو گئی ہے۔ اگر مجھے پسند کی ذرا بھی آزادی دی جائے تو میں تم میں سے اس کی بیوی بننا پسند کروں گی جو سب سے زیادہ بہادر ہے، جو اپنی قوم اور قبیلے کی عزت اور غیرت پر جان دینے والا ہو، میدان سے بھاگنے والا نہ ہو۔ عورت کا مذہب وہی ہوتا ہے جو اس آدمی کا مذہب ہے، جس کی ملکیت میں اسے دے دیا جاتا ہے، لیکن عقیدے دلوں میں ہوتے ہیں۔ عورت کے جسم کو ملکیت میں لے سکتے ہو، اس کے دل کا مالک کوئی نہیں ہے بڑھ سکتا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ مجھے کوئی مضبوط دل والا اور قبیلے کی غیرت پر دشمن کا خون بہانے والا اور اپنا سر کٹوانے والا آدمی مل جائے گا تو میں اپنا دل اور اپنے عقیدے اس پر قربان کر دوں گی۔ خدا کی قسم، تو غیرت اور عقل والی لڑکی ہے۔ ابو لیلہ نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو نے بلال بن عقا سے جو وعدہ کیا تھا وہ میں پورا کروں گا۔ شرط یہ ہوگی کہ وہ اپنا وعدہ پورا کر دے۔ وہ ہمارے سلار اعلیٰ حضرت خالد بن ولید کو اپنے ہاتھوں قتل کر دے، لیکن بنت ربیہ وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ ابن ولید کے سر پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے،
اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تلوار کہا ہوا ہے، اللہ کی تلوار کہا ہے، پھر بھی تم انتظار کرو، زومیل میں بلال کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی۔ کیا میں اپنے گھر میں رہ سکتی ہوں؟ کیا ہے اس گھر میں؟ ابو لیلہ نے کہا، وہاں تیرے باپ بھائیوں اور محافظوں کی لاشوں کے سوا رہ ہی کیا گیا ہے؟ اپنے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ رہ، کوئی تکلیف نہیں ہوگی تجھے۔ ہمارا کوئی آدمی کسی بھی عورت کے قریب نہیں جائے گا۔ صبا بنت ربیعہ بجیر رنجیدہ سے چال چلتی ہوئی ایک مجاہد کے ساتھ اس طرف چلی گئی جہاں عورتوں اور بچوں کو رکھا گیا تھا۔ اس کے رنجیدہ چال میں اور ملول چہرے پر تکمنت، حیرانگی تھی، پریشانی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ عام سے کردار کی لڑکی نہیں ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں، اور کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اگلی قسط پیش کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔